الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ہفتے جو ہے نا ہم نے اس حدیث کو پڑھ لیا تھا. اس کے جو چند فوائد تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے. کچھ پڑھ لیے تھے کچھ باقی تھے تو کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. اس حدیث کو ہم بس اس کا اس دفعہ میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں ساتھ اور اس کے بعد نکات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اس کی ریکارڈنگ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس پہ پھر یوٹیوب پہ. یہ اس کتاب کی آخری حدیث ہے اور اس حدیث کو یہاں پہ لکھنے میں جو اس امام جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ احادیث جمع کی ہیں. بیسیکلی تو یہ ساری احادیث دوسری کتابوں میں موجود ہیں, وہاں سے انہوں نے چند منتخب احادیث جو ہے نا لے کے اس کتاب کو ترتیب دی ہے. لیکن یہ آخر میں یہ والی حدیث لانے میں اہل علم نے بتلایا کہ یہ بھی ان کی ذہانت اور فطانت پہ دلیل ہے, یہ کہ امام صاحب نے یہ اس کتاب کے آخر میں یہ حدیث لے کر آئے. وہ اس طرح کے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا ذکر ہے. انسان ہے جتنی ہم نے پہلے حدیث پڑھی ہیں جس میں کہیں پہ بشارتیں ملی, کہیں پہ عذاب کی وعید ہے, کہیں پہ گناہوں کا, کہیں پہ اخلاق کے بارے میں پڑھا, کہیں پہ عقیدے کے متعلق پڑھا, لیکن اس کے باوجود ہے تو ہم انسان ہی, کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں. انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اس لیے اس حدیث کو آخر میں وہ لے کر آئے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی یعنی جو خادم علماء تھے نا صحابہ, ان میں سے ایک تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ نے ان کو 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا اور آپ سے کہا کہ ان کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. تو یہ بہت بڑا یعنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزارنے کا موقع ملے اور کسی کو کئی سال تک خدمت کا موقع ملے. تو یہ کسی بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کروڑوں میں سے کسی ایک کو یہ جو ہے نا وہ خوش نصیبی اس کے نصیب میں آتی تھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک ہیں جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کافی عرصے تک موقع ملا. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم, اے ابن آدم, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, کہ بے شک تو نے مجھے پکارا, ورجوتنی, اور مجھ سے امید رکھی. یعنی جب بھی دعا کرنی ہے تو دعا کے اندر ایک ادب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس چیز کی امید بھی ہو, یہ نہیں کہ بے یقینی کی کیفیت ہے اس سے انسان اللہ سے مانگتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, تو میں نے تجھے معاف کر دیا چاہے جو بھی تم نے کیا, تیری طرف سے جو بھی ملے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی انسان جو مرضی کر لے لیکن اگر وہ اللہ سے مغفرت صدقے دل کے ساتھ توبہ کر لے, اللہ سے دعا کرے, مغفرت کی دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ تو کیا لے کر آئے میرے پاس. حتیٰ کہ کفر اور شرک بھی ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم, اے ابن آدم, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کہ تیرے اگر گناہ جو ہے نا وہ آسمان, یہ جو انان ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے نا آسمان پہ, اس کو بھی انان کہا جاتا ہے. آسمان کی چھت کہہ لیں یا بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تیرے جو گناہ ہے نا وہ اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ وہ آسمان کی بلندی کو چھونے لگیں, ثم استغفرتنی, پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے, غفرت لک, تو میں تجھے معاف کر دوں. یا ابن آدم, اے ابن آدم, انک لو اتیتنی, اگر تو میرے پاس آئے بھی قرابی, تو اس کو دو طرح سے پڑھنا درست ہے. قراب کے قراب بھی پڑھ سکتے ہیں زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ, دونوں طرح درست ہے. بقراب الارض خطایا, زمین کی وسعت کے برابر تیرے گناہ ہو جائیں تو میں, ثم لقیتنی, پھر تو مجھ سے ملاقات کرے, لا تشرک بی شیئا, تو نے مجھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, تو میں تجھے کیا ہوگا, لا اتیتک بقرابها مغفرۃ, تو میں اسی کے بقدر مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا. یعنی اتنے بڑے گناہ کر کے آیا ہوگا جن کی سنگینی سے عظمت سے زمین بھر جائے, اتنے گناہ بھی لے کر آئے گا لیکن صرف مجھ سے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ کسی کو, تو میں تجھے اسی کے بقدر مغفرت کے ساتھ ملوں گا. تو یہ چیز کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لی تھی, ترجمہ اور تفصیل سے میں نے ذکر کر لی, تب ہم صرف نکات کی طرف چلتے ہیں اور معنی میں نے ساتھ ہی بتلا دیے. فوائد کو ہم دوبارہ سے اختصار سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے غالباً 4 یا 5 فوائد ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے اس حدیث کے. تو آج ہم نے تھوڑا سا مختصر سے محدثین کا تعارف بھی کرانا کا ٹائم ہوا, تو ورنہ پھر اس کے لیے اگلی جو آخری کلاس ہم رکھیں گے اس میں, ویسے تو آج بھی آخری کلاس ہی ہے لیکن محدثین کے تعارف کے لیے ہم اگر ٹائم نہ ہوا تو پھر ہم اگلے ہفتے مزید اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے, تاکہ جو مشہور محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہو کہ حدیث کی کتابیں انہوں نے کس طرح کس محنت کے ساتھ علماء نے لکھی ہیں, اور ان کے بارے میں جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ.
اس حدیث سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سعۃ فضل اللہ، اللہ کا جو فضل ہے وہ کس قدر عظیم اور وسعت والا ہے، کہ فی مغفرت ذنوب عبادی، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کے معاملے تو کہتے ہیں ایک گناہ کیا تو ایک گناہ ہی لکھا جائے گا، ایک نیکی کی ہے تو 10، کم از کم 10 لکھی جانی۔ یہ پہلے ہی صحیح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکی، یہ تو کم سے کم ملنی ہی ملنی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کام آپ نے ایک کیا ہے، بدلہ کتنا لکھا کتنا جا رہا ہے، 10 کے برابر لکھا جا رہا ہے، اور اگر زیادہ اخلاص ہے تو وہ 700 اور اس سے بھی زیادہ لکھا جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے میں کس قدر حلیم ہے، یہ بھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کا حلم کتنا ہے۔ جتنے بھی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ جتنے مرضی گناہ کر لیں، غلطیاں کر لی ہیں، دن رات کر لی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا، لا یعاجلہم بالعقوبہ، جلد بازی نہیں کرتا سزا دینے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ جیسے گناہ اور اسی کے مطابق سزا مل جائے، اس کرۂ ارض پہ کوئی مخلوق زندہ نہ رہے، کیونکہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے نا جو گناہ جسے یہ غلطی ہوتی ہے نا، اللہ کی نافرمانی یا اللہ کا حق ادا پوری طرح کر رہا ہو، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو توبہ کا دروازہ ہے وہ بند ہو جائے۔ وہ توبہ کا دروازہ آپ سب کے علم میں ہے، ایک تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ انسان معلوم یغر کہ جب انسان کے حلق میں سے جو غرغرہ ہوتا ہے اس کی آواز، یہ موت کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت سے پہلے بھی اگر کسی انسان نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس سے علاوہ انسان کو کیا چاہیے؟ بعض لوگوں کو پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے ہم پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا۔ اسی طرح استغفار کی، توبہ کے ساتھ استغفار کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو نے جو بھی کر لی، اگر تو نے مجھ سے مغفرت طلب کی، استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کا طلب کرنا، تو اگر انسان استغفر اللہ کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے جتنے بھی اس کے گناہ ہوں۔ چوتھا، شرک سے، تو اسی بیان پہ یہیں پہ ہم رکے تھے پچھلے ہفتے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے نا وہ کس قدر سنگین جرم ہے، کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کرے گا میں معاف کر دوں گا، البتہ یہ ہے کہ ورنہ ما سواہ تحت مشیت اللہ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ان کا انحصار ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی معافی ہوں گے۔ یعنی اس حدیث سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ ہر حال میں اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی 2 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور حدیث ہو یا قرآن کی آیات ہو، ان سب کو جمع کرنے کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک آیت یا حدیث کو لے کے بندہ جو ہے نا وہ عمومی فیصلہ کرنا شروع کر دے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن یشاء، جس کو وہ چاہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، معافی اس کی لازمی ہوگی، لیکن اللہ چاہے تو اس کو سزا دے کے اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک چیز کنفرم ہے کہ اگر بندے نے دنیا سے اس حال میں اللہ سے ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، یعنی انجام جو ہے نا اس کا وہ خیر پہ ہوا توحید کی حالت میں، اس سے پہلے اگر اس نے شرک بھی کیا ہوتا، کفر بھی کیا تھا، یا کافر تھا مسلمان ہو گیا، یا پہلے شرک کرتا تھا بعد میں اللہ سے توبہ استغفار کر کے اس نے شرک سے توبہ کر لی، بدعات سے توبہ کر لی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب معافی جو ہے نا وہ 2 طرح کی، ایک تو یہ ہے کہ بغیر سزا دیے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، ایک تو یہ والا معاملہ، ایک ہے کہ اس کو سزا ہوگی جس طرح کے اس کے گناہ ہوں گے، یا جتنی اللہ تعالیٰ جس گناہ پہ سزا دینا چاہے گا وہ سزا اس کو ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ کہاں پہ جائے گا؟ جنت میں جائے گا، یعنی جنت میں جانا اس کا کنفرم ہے جو بندہ توحید کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے کوئی عزیز ہوں، کوئی رشتے دار ہوں، والدین ہوں، بہن بھائی ہو، کوئی بھی ہو، تو بعض لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو نیچرل سی چیز ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، انسان غم کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یقین مانیں جو بندہ اس دنیا سے آج کے دور میں توحید کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی خیر کے اوپر ہونا کوئی، یعنی اس کے علاوہ کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ جو بندہ آج کے دور کے اندر جب ہر طرف اتنے ہیں اور شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو بندہ توحید کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اور اس کو کیا چاہیے؟ اور اس کے اندر شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں شامل ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جو توحید پرست لوگ ہیں نا، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم کون سا شرک کرتے ہیں اللہ سے، ہم کون سا درباروں پہ جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔
تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو درباروں پہ تو نہیں جاتے، غیر اللہ سے تو نہیں مانگتے، لیکن ریاکاری کا وہ شکار ہوتے ہیں، کہیں پہ شادی کے موقع پہ، کہیں پہ غمی کے موقع پہ، کہیں پہ علم کا ان کو بخار چڑھا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ ریاکاری بھی شرک کا ہی حصہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ بھی، ریاکاری۔ شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے۔ شرک اکبر وہ ہوتا ہے جو انسان کو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے، جیسے غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جو اس کے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کسی فوقشدگاہ سے مدد مانگنا، اس عقیدے کے ساتھ وہ آپ کی بات سن رہا ہے، وہ چاہے کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ شرک اکبر ہے، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے وہ جب تفسیر سورہ نام پڑھی تھی، اسی طرح سورہ یونس اور بھی کئی جگہوں پہ اس کا بیان مل جاتا ہے، لیکن سورہ نام میں تو واضح طور پہ کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تو ہم کیا کر دیں گے، تو تیرے اعمال بھی برباد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 18 انبیاء کا ذکر کر کے یہ بات کی ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا کہ شرک اکبر جو ہے نا وہ تو انسان کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جبکہ جو شرک اصغر ہے وہ بھی شرک ہے، لیکن وہ شرک کبیرہ گناہ ہے، اس کی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اسی طرح کفر کی بھی قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ ٹھیک ہے؟ مقصد بات کرنے کا ہے کہ چاہے شرک صغیر، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، بعض لوگ جو شرک اصغر ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ چلو یہ تو گناہ ہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو معمولی نہ سمجھے، ہے تو شرک ہی ہے، کہ آپ عبادت میں یا کوئی کام جو اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے اس میں آپ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں کون سا شرک کرتا ہوں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شرک کا وہ شکار ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور پناہ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ پانچواں جو پوائنٹ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کہ انسان جو ہے نا، اگر گناہوں اور ذنوب، یہ بھی گناہوں معاصی، یہ دونوں ایک ہی وہ ہے، بعض گناہوں کو معاصی بھی کہا جاتا ہے، معاصی ہے نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذنوب گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مقصد بات کرنے کا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، خطاؤں کا شکار ہو جائے، اس کو اللہ سے دعا کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہما بلغ ذنوب، یعنی جتنے بھی تیرے گناہ ہو جائیں، لیکن اگر تو نے مجھ سے استغفار کر لیا، توبہ کر لی، تو میں معاف کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو دعا جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے گناہوں کی معافی کے لیے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ گناہ ہو جاتے ہیں تو انسان ایک ہی گناہ بار بار کرتا رہتا ہے، صدقے جیسے توبہ کرتا ہے پھر ہو جاتا ہے انسان، تو پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تیرے آسمان کی بلندی تک بھی تیرے گناہ پہنچ جائیں، زمین کے برابر تیرے گناہ ہوں، تب بھی میں معاف کروں گا اگر تو نے مجھ سے مغفرت طلب کی، تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی مقصد رہتا نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے انسان کو نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا چاہیے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو دعا کسی حالت میں نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے 3 اسباب ہیں۔ الدعاء مع الرجاء، دعا امید کے ساتھ، یہ نہیں کہ بے یقینی کی کیفیت ہے، دل کہیں اور غفلت میں شکار ہے اور اللہ سے ایسے ہی مانگی جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پوری امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، امید ہو۔ ٹھیک ہے؟ استغفار کرتا رہے۔ اسی طرح توحید جو ہے، اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ توحید جو ہے نا ہوا السبب الاعظم للین المغفرہ، یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ توحید جو ہے نا وہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا، اور یہی سب سے بڑا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا سبب ہے جہنم میں جانے کا اور اللہ کی ناراضگی کا۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بہت سے لوگ آپ کو جو ہے نا وہ دنیاوی طور پہ یا کسی جو دیگر امور ہے نا ان کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، وہ کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہمارے آس پاس موجود ہوتا ہے، اس پہ ان کا نہ خون کھولتا ہے نہ ان کی غیرت جاگتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ایسی بے شمار حدیثیں مل جائیں گی، آپ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو ایک چیز میں کبھی کمپرومائز نہیں ملے گا۔ اسی طرح سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سب کا ایک ہی پیغام ہے، وہ ہے توحید، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب بعض لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے کو چھوڑ کے دیگر اخلاقیات پہ بہت زیادہ آپ کو درس دیں گے، اس پہ فورس کریں گے، کہیں پہ کسی مسلمان پہ ظلم ہو گیا اس پہ وہ زیادہ رو رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، دکھ کا اظہار کریں گے۔ وہ اپنی جگہ صحیح بات ہے کہ ایک مسلمان کہیں پہ بھی تکلیف ہو آپ کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، لیکن ان سب کے باوجود آپ کے آس پاس شرک ہو رہا اور اس پہ انسان جو ہے اس کی غیرت نہ جاگے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پھر اسلام، صحیح اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، اور دونوں میں سے جو بندہ گناہ کے اندر ہے، کوئی مثال کے طور پہ سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی الٹا سیدھا کام کرتا ہے، اس پہ تو انسان روئے، دوسری طرف آس پاس لوگ شرک کر رہے ہوں اور اس کے اوپر اس کا خون بالکل ٹھنڈا ہو، جوش ہی نہ مارے، تو پتہ یہ چلا کہ اس بندے کو خود بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ چاہے گناہ سے توبہ کر لے، اگر وہ شرک میں مبتلا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو۔ تو سب سے اہم جو پیغام ہے وہ شرک سے بچنا اور توحید کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ توحید ہے، کہ انسان چاہے دعا بھی نہیں نہ کی، لیکن اس کے اندر توحید تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ایسی کئی حدیث ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو توحید جو ہے نا، اس کے اوپر سب سے زیادہ ہمارا زور ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اس چیز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذہن سے نکال دیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ توحید پرست ہی سب سے زیادہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کون سا شرک کرتے ہیں۔ تو شرک اصغر جو ہے، ریاکاری، کیا ہمارے اندر پایا نہیں جاتا؟ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، اور کبھی اس خوش فہمی میں نہ ہو کہ جی میں تو گناہ سے بچا ہوں، میرے سے کون۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کب گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، شرک کا کب شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، کبھی اپنے نفس پہ توکل نہ کریں، اور وہ جو صبح شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کو ہمیشہ پڑھا کریں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ تین تین دفعہ پڑھتے تھے یہ دعا۔ اس کا آخری جو حصہ اس میں کیا، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ یہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اگر آپ کو آپ کے نفس کے سپرد کر دیا گیا تو آپ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کریں، اپنے نفس پہ کبھی کوئی بھی آپ نے عمل کر لیا اس پہ کبھی بھی اترائے نہ، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ چھٹا ساتواں اس میں یہ کہ الرد علی من یکفر المسلم بالذنب، اسی طرح اس شخص کا رد ہے اس کے اندر، کہ جو بندہ مسلمانوں کو کسی گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ بندہ کافر ہو گیا۔ کیونکہ خوارج جو تھے نا، وہ یہی کرتے تھے کہ کسی سے کبیرہ گناہ ہو گیا تو وہ کہتے تھے کہ بندہ اسلام سے خارج ہے۔ مثلا کسی سے زنا ہو گیا، کسی نے شراب پی لی، یا کوئی اور ایسا گناہ ہو گیا، تو وہ اس گناہ کی بیس پہ اس کی تکفیر کر دیتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر ان لوگوں کا رد ہے جو تکفیر کرنے والے ہیں، خوارج کے لوگ جو مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہ وہ مومن تو ہے لیکن وہ گناہ گار مومن ہے۔ اس کو مومن گناہ گار کہا جائے گا کہ گناہ گار مومن ہے، اس کے اندر ایمان ہے، جتنا اس کے اندر ایمان ہے اتنا اس کے اوپر حکم لگے گا ایمان کا، اور جو اگر اس کے اندر گناہ ہے تو گناہ کی وجہ سے ہم اس کے گناہ کا اتنا ہی اس کو الزام دیں گے جتنا اس کی غلطی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ اسلام سے خارج کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جو بندہ اگر اس نے شرک نہیں کیا اور پھر وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے، تو شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ اس میں شامل کر دیے، جو مرضی اس نے کیا ہو، تو پتہ چلا وہ ہے تو بندہ مسلمان ہی ہے، اگرچہ گناہ گار مسلمان ہے، اگرچہ گناہ گار مومن ہے وہ مسلمان ہی ہے، اس کو اسلام سے خارج نہ کریں۔ تو جس طرح کسی کی تکفیر کرنا، اسی طرح کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانا، یہ بھی جب تک اس کی شرائط پوری نہ ہو یہ درست نہیں ہوتا۔ تو دونوں چیزیں اس کے اندر شامل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک اور فضیلت: اذ یغفر اللہ لصاحبہ ذنوبہ وخطایا لما قام بقلبہ من توحید اللہ واخلاص عبادہ، یہ اوپر جیسے میں نے بات کی وہی بات ہے کہ جو بندہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس کے جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسرا یہ بریک نقطہ کہہ لیں، لطیفہ ایک ہمارے اردو میں ہوتا ہے جس کو مذاق کے لیے بولا جاتا ہے، یہ وہ والا لفظ نہیں ہوتا، عربی کے اندر ہوتا ہے کہ کسی بریک یا بریک بینی والے کوئی نقطہ اہم ہو، کوئی ایسی بات ہو جو عام اس سے سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہ ہوتا ہے وہی ان من کان لا یشرک باللہ شیئا یستحیل ان یلقى اللہ بقراب الارض۔ اب یہ جو نقطہ نہیں ہمیں ظاہری حدیث میں پتہ نہیں چلتا، تو اہل علم کو اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں نہ کرتا تو یہ مستحیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ زمین کے برابر ہوں، کیونکہ زمین کے برابر گناہ وہی کر سکتا ہے جو ان گناہوں پر مسلسل ڈٹا رہتا ہے۔ ایک گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا، کری جا رہا کری جا رہا کری جا رہا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ توحید پرست ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، وہ ایسا کام کر لے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے مستحیل ہے۔ مستحیل کیسے ہے؟ کہ ایک بندہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے حساب دینا ہے، توحید اسی کو کہتے ہیں نا، کہ کسی معاملے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں اس نے کرنا، تو وہ کیسے غافل رہ سکتا ہے اس چیز سے؟ وہ تو بار بار توبہ کرے گا، تو اس کے توبہ کبھی گناہ اس قدر ہوں گے ہی نہیں کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کر لے۔ سمجھ آ رہی؟
تو یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے ذکر کیا ہے، جس کا عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نہیں آتی. وفی ذلک اشارۃ الی عظیم کرام اللہ وجودہ فللہ الحمد والمنہ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم کرم کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اللہ تمام تعریفیں اللہ کا. اچھا، اب یہ ہماری الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے. اب ہم صرف چند محدثین ہیں مشہور، ان کا مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں. جی، یہ سب سے پہلے جو سب سے مشہور حدیث کی کتاب ہے، صحیح ترین قرآن پاک کے بعد، اصح کتاب اللہ بعد کتاب اللہ، کہ سب سے صحیح ترین کتاب جو قرآن پاک کے بعد ہے وہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، جو جن کی پیدائش جو ہے وہ 194 ہجری میں ہوئی اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کا جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ، اور نام ان کا محمد تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نام تھا، اکثر لوگ صرف بخاری کہہ لیتے ہیں، امام بخاری، ان کو نام کا نہیں پتہ ہوتا. کنیت ان کی ابو عبداللہ تھی اور نام ان کا محمد تھا. ٹھیک ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ، الامام الحافظ صاحب الجامع الصحیح المعروف بصحیح البخاری. صحیح بخاری کا نام تو کافی طویل ہے، بہرحال عمومی طور پہ چونکہ عام تو لوگوں کو یہی پتہ ہوتا ہے تو ہم اسی کا ہی ذکر کرتے ہیں، صحیح بخاری. الجامع الصحیح یعنی اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحیح کی ساری صحیح حدیث ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ اس میں تمام موضوعات کو جمع کیا گیا ہے، اخلاق کے حوالے سے بھی، نبی قسم کی سیرت کے حوالے سے بھی، نبی قسم کے جو مغازی ہیں، غزوات آپ نے کی ان کے حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے، ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، یہ سارے اس کے اندر جمع کیے گئے، اس لیے اسے جامع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بخارا میں پیدا ہوئے اور یتیم پیدا ہوئے تھے، یعنی والد جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، لیکن ان کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. وکان آیت فی الحس وسعت العلم والذکاء، کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی تھے حفظ کے اندر، یعنی اس قدر ان کا پختہ حفظ تھا. ان کے بارے میں بڑے واقعات ہیں جو ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، کہ کئی لوگوں نے ان کا یعنی بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بہت تیز رکھا. ایک تو نبینا سوری بعد نے کہا کہ یہ نبینا بھی ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے پھر دعا کی تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بنائی لٹائی. بہرحال حفظ کے معاملے میں یہ واقعات ایسے تھے کہ ان کے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. کہ بعض دفعہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو آزمانے کے لیے نا کسی عالم نے کیا کیا کہ مختلف حدیث کی جو اسناد ہیں، جن کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، یہ جو لڑی ہوتی ہے، ایک حدیث کی دوسرے کے ساتھ مکس کر دی، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ، اس طرح 10 احادیث کی مختلف اسناد کو نا ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دی. یعنی ایک حدیث جو ہے نا اس کی سند کو بیان کیا، لیکن اس کے آگے حدیث کوئی اور بیان کر دی. دوسری کو بیان کیا حدیث کو، اس کے اندر تیسری کی سند بیان کر دی. سند کہتے ہیں وہ جو سلسلہ الرجال ہوتا ہے، جو بندے حدیث کے راوی ہوتے ہیں ان کے سلسلے کو بولا جاتا ہے. تو انہوں نے مکس کر کے ان کے سامنے پہ، تو انہوں نے کہا کہ پتہ چل جائے گا یہ بچہ جو ہے نا وہ کتنا متقن ہے حفظ کے اندر. تو امام بخاری رحمہ اللہ جیسے جیسے تھی نا، جیسے اس نے بیان کی ویسے سارا کر کے اس کے بعد جو جو حدیث جس جس سنہ سے مروی تھی اسی ترتیب سے انہوں نے سنا دی. تو یہ ایک واقعہ ہے، اس کا کہ ان کے کئی بہت سے واقعات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے. بہرحال انہوں نے کئی ہزار کلومیٹر، کم از کم 4000 کلومیٹر کا آتا ہے کہ یا میل کا، جو انہوں نے سفر حدیث کے لیے سفر کیا. پہلے تو بخارا جہاں پہ یہ رہتے تھے وہیں پہ انہوں نے حدیث کی سماعت کی، وہاں کے جو موجود مقامی علماء تھے ان سے علم حاصل کیا. اس کے بعد انہوں نے بہت یہ طلب علم کے اندر بڑا لمبا ان کا رحلہ ملتا ہے. یعنی کہ جن جن علاقوں میں گئے ہیں، نیسابور، رئی یہ بھی ایک علاقے نام ہے، بغداد ہے، بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ، مصر، شام، پیدل سفر کیا ہوا یہ سارا. ٹھیک ہے، لوگ بعض جو ہے نا امام بخاری کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا انہوں نے پیدل، اور 1000 سے زیادہ انہوں نے علماء سے علم حاصل کیا ہے. 1000 سے زیادہ علماء سے پڑھا ہے. آج کے دور میں نہیں، اس دور میں جو پیدل چل کے جانا پڑتا تھا علماء کے پاس، کئی کئی ہزار کلومیٹر چل کے. ان میں سے کئی مشہور علماء کے نام انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اچھا، آگے ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری جو ہے نا اس میں انہوں نے ٹوٹل جو حدیث تھی وہ تقریباً 6 لاکھ احادیث تھی. اس میں سے جو صحیح ترین جس کی سند میں کسی قسم کا ان کو وہ نہیں تھا، ان کی اپنی تحقیق کے مطابق، یہ نہیں کہ باقی حدیث جو تھی وہ صحیح نہیں تھی. حدیث کی جو علم سے جن کا تعلق ہے ان کو پتہ ہے کہ حدیث کی کیٹیگریز ہے، اس حوالے سے جو سب سے صحیح ترین احادیث ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا. اور یہ کیسے ہوا جمع، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان کے استاد تھے اسحاق بن راہوی، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں کہا کہ کوئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مشتمل مختصر کتاب لکھے. یعنی طویل کتابیں تو کافی ہیں، کیونکہ امام بخاری سے پہلے جو ہے نا بہت سے علماء جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے الموطا لکھی تھی، اسی طرح اور بھی کتابیں موجود تھی حدیث کی، لیکن وہ اس ترتیب سے نہیں تھی.
ہر کسی نے اپنے ذاتی، جیسے قرآن پاک کے نسخے تھے نا، کہ سیدنا علی کا علیحدہ نسخہ ہے، کسی اور صحابی کا علیحدہ نسخہ ہے، انہوں نے اپنے طور پہ ترتیب اپنے اس سے لکھی ہوئی تھی، تو بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق اور اس کے بعد سیدنا عثمان نے ان کو جمع کیا۔ اسی طرح حدیث کے بھی ایسے نسخے موجود تھے، حدیث کی کتابیں بھی موجود تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب کو جمع کر کے اس کے بعد پھر ایک ترتیب سے جو لکھا گیا، یہ ان سے پہلے نہیں لکھا گیا اس طرح کی ترتیب سے، تو یہ انہوں نے اصل میں کام کیا ہے۔ اس لیے جو امام بخاری کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ بڑا مشہور اعتراض کیا ہے، حالانکہ 250 سال بعد انہوں نے نہیں لکھی، اس سے پہلے بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایسے لوگ جو اعتراض کر رہے تھے، یہ ان کی اپنی جہالت کا یہ ایک طرح کا سمجھے نشانی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں یہ ساری حدیثیں اس میں بھی موجود تھیں، انہوں نے جو بس وہاں سے ایک ترتیب لگا کے لکھی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حدیث کی کیٹیگری ہے اس کے حساب سے جو صحیح ترین حدیثیں تھیں ان کو انہوں نے جمع کیا۔ لیکن یہ جو دلچسپ واقعہ وہ یہ ہے کہ ان کے استاد نے ایک مشورہ دیا کہ کاش کوئی ایسا بندہ ہو جو اس طرح جو ہے ان کو جمع کرے، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی امام بخاری رحمہ اللہ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ ان کے جو استاد نے یہ بات کی، ان کو پتا تھا کہ ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ اتنی مقبولیت دے گا۔ آج کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 256 ہجری میں فوت ہوئے، آج 1448واں چل رہا ہے سال ہجری کیلنڈر کا۔ اندازہ کریں کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کتاب جو ہے وہ کتنے لاکھوں علماء سے تیار ہوئے، آگے بھی تیار ہوتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ایسا ہو؟ نہیں، جس نے مشورہ دیا اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جنہوں نے لکھی جو آگے پڑھا رہے ہیں ان سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ تو بعض کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کو انسان معمولی سمجھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور کتاب کتنے عرصے میں لکھی ہے؟ 16 سال کے اندر۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب بھی یہ کوئی حدیث لکھتے تھے، حالانکہ پوری تحقیق کر لیتے، اس کے باوجود بھی ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے، اللہ سے مشورہ کرنا، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرنی، اور پھر وہ حدیث جو ہے نا، جب پورا دل اطمینان ہو جاتا، پھر یہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے تھے۔ تو یہ معمولی ایسا نہیں ہے کہ 16 سال ایک کتاب کو لکھنے میں لگائے ہیں، اور حدیث کو لکھنے سے پہلے اس کو استخارہ کرنا، پوری جان پڑتال کرنا، اس کے بعد لکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا ہے، یہ ہم سب کے سامنے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی، جیسے تاریخ ہے، تاریخ کے اوپر ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح الضعفاء، یعنی جس میں ضعیف راویوں کا تفصیلی ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح خلق افعال العباد، یہ بھی ایک عقیدے کی کتاب سمجھ لیں، کہ جو انسان کام کرتا ہے اس کے والے سے ایک مشہور عقیدہ تھا کہ بندے جو ہے نا خود ہی اپنے افعال کے جو ہے نا وہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے انسان کے افعال۔ تو یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں ہم جاتے۔ اسی طرح رفع الیدین کے اوپر ان کی پوری کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ رفع الیدین سے مراد یہ شروع والا رفع الیدین نہیں، جو رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کیا جاتا ہے، اس پہ ان کی کتاب ہے، جو ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہے نا جس کا انکار کرتے ہیں یا کرتے نہیں۔ اسی طرح امام کے پیچھے، جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے، جماعت کی بات ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے بھی ان کی کتاب ہے، اسے الادب المفرد، یہ بھی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ، ظاہری بات ہے کہ اپنے جو دور کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہم سے بہت آگے ہے، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کے ساتھ بھی جو ان کے ہم اثر لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے امیر جو اس ٹائم کے کوئی وہاں کے حکمران تھے، ان کے عجیب و قسم کے الزامات لگائے، تو اس نے ان کو اس علاقے سے نکال دیا تھا۔ اور یہ ایک طرح سے یوں سمجھ کے جیسے ہم نے اوپر بڑھا تھا نا، کن فی دنیا کا انا کا غریب، اجنبی، ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ اسی طرح کی حالت میں ہوئی ہے کہ اپنی بستی سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، جس کو ہم ہمارے ہاں جلا وطنی کہتے ہیں، انہوں نے زبردستی ان کو نکال دیا، اور اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کسے پتہ تھا کہ جس کو ہم نکال رہے ہیں امام کتنا بڑا بنے گا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ، جیسے میں اکثر اخلاص کے اوپر امام ابن القیم، جو امام ابن تیمیہ کے سب سے مشہور شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا لم تخلص فلا تتعب، کہ اگر تم اخلاص نہیں تو خود کو تکانا نہیں چاہیے۔ اخلاص اگر انسان کے اندر ہے تو 250 سال، 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج 14 سال گزرنے والے ہیں، 1200 1300 سال۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے علم کو زندہ رکھتا ہے، کوئی ایسا مکتبہ نہیں ہے، کوئی ایسا عالم نہیں جو امام بخاری کی کتاب نہ پڑھتا ہو۔ عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کتاب کو نہ پڑھے۔ تو یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ کس حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، کیا ان کے پاس کیا ہوگا؟ ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ فیملی ساتھ ہے، ایک مسافر کی طرح کہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے؟ تو اللہ کے اوپر توکل کریں۔ ایسے کئی ایسے علماء ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا نا، ان کی کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کا مطالعہ کریں، زاد المعاد۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب ہے، لیکن سیرت نہیں ہے، یہ ایک طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسائکلوپیڈیا اگر میں کہوں گا تو یہ لفظ یعنی بالکل اس کتاب کے اوپر صادق آتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی وہ کتاب انہوں نے سفر کے دوران لکھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مختلف نسخے ہیں، مختلف طبعات ہیں، کوئی 5 جلدوں میں ہے، کوئی 4 جلدوں میں ہے، کوئی مختصر، کسی نے ایک جلد میں بھی بڑی جلد میں لکھا ہے۔ اتنی بڑی کتاب انہوں نے سفر کے دوران لکھی ہے۔ کس طرح لکھی ہے؟ نہ اس ٹائم وسائل تھے نہ کچھ ایسا تھا، صرف کیا تھا، اخلاص، اللہ کے لیے لکھی تھی۔ آج کوئی مکتبہ ایسا خالی نہیں ملتا، مکتبہ نہیں ہوتا جو اس کتاب سے خالی۔ اگر آپ اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندے ایسے پیدا کر دے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جیل کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، کتابیں ان کی لے لی گئی، سارا کچھ لے لیا گیا، تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ مجھے جیل میں ڈالو گے تو میرے لیے خلوت مجھے نصیب ہو جائے گی، کہ میں اللہ سے، چلو تنہائی میں اللہ سے باتیں کر لوں۔ اگر مجھے میرے ملک سے نکالو گے تو میرے لیے سیر و تفریح کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ کہ کل سیروا فی الارض، میں اللہ کی نشانیاں دیکھوں گا۔ اگر مجھے قتل کر دو گے تو یہ تو میں پہلے ہی دعا کرتا ہوں، تو تم میرا کسی حالت میں نقصان نہیں کر سکو۔ ہم تو اللہ سے شہادت کی دعا مانگتے ہیں، اگر قتل کرو گے تو میں شہادت میں اللہ نصیب کر دے گا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو یہ سوچ ان کی تھی۔ تو مرنے کے بعد ان کو کتنا سا، وہ بھی 748 میں غالباً فوت ہوئے، 700 یا 842، مجھے بالضبط یاد نہیں، بہرحال یہی ان کی تاریخ وفات ہے۔ آج بھی کوئی مکتبہ ایسا نہیں ہے جو ان کی کتابوں سے خالی ہو۔ اخلاص نے کیا کیا کیا، یہ ہمارے سامنے نشانی ہے۔ امام بخاری کی ڈیتھ کس حال میں ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے ان کو نکال دیا، بستی سے نکال دیا، اس بندے کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس وقت تو کوئی نہیں نا، لیکن اللہ کے ہاں تھی، تو آج دیکھ لیں کیا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کے اندر نیکی ہے، تو یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ نے کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بندے پہ پیدا کر دیتا ہے، کیسے کرنا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایسی چیزوں کو۔ اس کے بعد امام مسلم، یہ صحیح بخاری کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے، صحیح مسلم، ٹھیک ہے؟ یہ امام تھے امام مسلم بن حجاج، ان کی 204 میں یہ پیدا ہوئے اور 261 میں ان کی وفات ہوئی۔ مسلم بن حجاج بن مسلم ابو الحسین القشیری النیسابوری، الامام الحافظ الحجہ المصنف الشہیر فی الحدیث وعلومہ، صاحب الجامع الصحیح، تو یہ بھی نیسابور میں پیدا ہوئے تھے، اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے بڑا استفادہ کیا، اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے، ان کے بھی مختلف یعنی جو امام بخاری کو استاد ہیں ان میں سے ان کے بھی استاد ہیں۔ بہرحال ان کے اساتذہ کے نام یہاں پہ لکھے ہیں، جتنے بھی یہ اساتذہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسحاق بن راہوی، زہیر بن حرب، ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی اپنی کئی کئی بڑی بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ علی بن مدینی، یہ بہت بڑے محدث ہے، خاص طور پہ جو علل حدیث ہے، حدیث کی کب حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس میں کون سی وجوہات ہوتی ہیں، یہ اس کے امام تھے بہت، یعنی اس فن کے جو بڑے علماء ہیں نا محدثین میں، ان میں سے ایک علی بن المدینی بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ نہیں، جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کے اساتذہ میں یا ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قول چیک کریں، کان من اشہر الحفاظ، یعنی یہ بھی حفاظ سے مراد یہ ہے کہ جو حافظ حدیث ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی ہے اس کو حافظ کہا جاتا ہے، ایسے زیادہ ہوں تو مختلف درجات ہیں محدثین کے، کیٹیگریز کے، تو وہ کہتے ہیں حفاظ الدنیا اربع: ابو زرع بالرئی، و مسلم بن نیسابور، عبداللہ دارمی، یہ بھی امام دارمی، ان کی بھی کتاب ہے سنن دارمی، بہت مشہور محدث ہیں یہ بھی، محمد بن اسماعیل البخاری۔ دنیا کے اندر 4 ہی حافظ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، یعنی محدثین کے اندر ہی بات ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے صحابہ تو سب سے اوپر درجے میں آتے ہیں، تو ان میں سے ان چاروں کا نام آتا ہے۔ تو یہ بات کس نے کی ہوئی؟ جو خود بہت بڑے محدث ہیں۔ تو 3 لاکھ حدیثیں انہوں نے سنی، اسی طرح یہ آگے لکھا ہوا ہے 12,000 کا، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے 15 سال میں کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب کی ان کی اپنی ایک ترتیب ہے، یعنی امام بخاری سے ترتیب ان کی علیحدہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی ایک ترتیب ہے کتاب لکھنے کی۔ بہرحال یہ بھی بڑے مشہور محدث ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ، یہ بھی 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی کتاب بڑی مشہور ہے سنن ابی داود، جو صحاح ستہ کتب ہے نا، اس میں سب سے پہلے جیسے صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، اس کے بعد یہ سنن ابی داود ہے، پھر جامع ترمذی ہے، اس کے بعد سنن نسائی ہے۔ تو یہ صحاح ستہ میں جو کتابیں شامل ہیں ان میں سے ایک کتاب جو ہے امام داود، ابو داود رحمہ اللہ، ان کا اصل نام جو تھا وہ، یعنی یہ ابو داود ان کی کنیت ہے، سنن ابی داؤد اسی کے کنیت کے نام سے ان کی جو ہے نا کتاب مشہور ہے۔ سلیمان بن اشعث، شداد بن عمر الازدی سجستانی، ابو داود الامام العلم، ٹھیک ہے؟ علم ویسے جو جھنڈے کو کہا جاتا ہے، تو یہ محدثین کے جو بڑے مشہور لوگ تھے ان میں سے ایک تھے۔ امام الائمہ فی الحدیث، دیکھیں جو محدثین کا امام ہے ان کے بھی امام ہے، جیسے کہتے ہیں اماموں کے امام، یہ حدیث کے اندر اماموں کے امام۔
صاحب احد کتب الحدیث الستہ المشہورہ، تو یہ صحاح ستہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا۔ جامع ترمذی کے جو مصنف ہیں الامام الترمذی رحمہ اللہ، ان کا نام جو تھا وہ تھا محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ بن ضحاک السلمی الترمذی، تو ان کی کنیت جو تھی ابو عیسیٰ تھی۔ تو انہوں نے بھی یہ کتاب جو ہے جامع ترمذی، یہ آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی بھی اپنی ترتیب ہے۔ اور یہ ولید اعمى، قیل ولید اعمى، یعنی کہا گیا ہے کہ یہ نبینا ہی پیدا ہوئے تھے، تو نبینا ہو کے بھی انہوں نے کیا کام کیا، اس کی اگر ہم نے عصر حاضر میں مثال دیکھنی ہو تو امام ابن باز رحمہ اللہ جو سعودیہ کے سابق مفتی اعظم تھے، ان کی آپ سیرت پڑھیں، جو بچپن میں کوئی 6 7 سال کی عمر میں ان کی بنائی چلی گئی تھی، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، وہ ساری دنیا اہل علم اس سے خاص طور پہ واقف ہے۔ اور ان کی اب اگر سیرت پڑھ لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اس دور کی مثال ہے، تو جو پرانے لوگ ہیں ان کا تو مرتبہ ہی الگ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الامام النسائی، تو یہ بھی سنن نسائی جنہوں نے لکھی، تو ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب، ان کا نام جو تھا شعیب تھا، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی۔ احمد بن شعیب بن علی الخراسانی النسائی، القاضی الامام الشیخ الاسلام، ٹھیک ہے، شیخ الاسلام، قاضی بھی تھے، جج تھے وہ، امام شیخ الاسلام، احد الائمہ المبرزین والحفاظ المتقنین والنقاد المشہورین، یعنی یہ جو نقد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں بھی ان کا الگ سے ملکہ تھا، حدیث کی سند کے اوپر کلام کرنا، یعنی اس چیز میں بھی حافظ الفاظ میں شامل تھے۔ اور امام اہل عصر ہی اپنے دور کے امام تھے، ومقدمہم وعمدتہم وقدوتہم بین اصحاب الحدیث، جو اصحاب حدیث ہیں ان کے یہ قدوہ تھے، قدوہ کہتے ہیں رہنما یا جس کی پیروی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بھی بڑے واقعات ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ہی کم رہ گیا ہے، ہم اس سے جلدی جلدی مختصر سے تعارف کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، تو ان کی کنیت جو تھی وہ ابو عبداللہ محمد بن یزید الربعی الزیوینی ماجہ، ٹھیک ہے، لقب ابی یزید، حافظ کبیر محدث، یعنی یہ بھی ان کے بھی ہوا، تو یہ ان کی بھی بڑی سنن ابن ماجہ کے نام سے کتاب مشہور ہے۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے، جن کو امام کہا جاتا ہے، یہ بڑے مشہور تھے، مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاصبحی المدنی، امام دار الحجرہ ان کا مشہور لقب ہے، ان کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے، احد الائمہ الاعلام و مؤسس المذہب المالکی من تابعی التابعین، یہ تبع تابعین میں شامل ہے، اور مدینہ کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کو امام دار الحجرہ بھی کہا جاتا ہے، بڑے مشہور ہیں، جو چار بڑے مشہور مذاہب ہیں نا، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنفی، تو یہ فقہ مالکی کے یہ امام ہیں، مدینہ میں ہی رہے اور وہیں پہ ساری زندگی انہوں نے گزاری، اور ساری زندگی ان کی حدیث کی نشر و اشاعت میں گزری، بڑے بڑے جو علماء ہیں انہوں نے ان سے یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، جو 164 میں پیدا ہوئے اور 241 میں فوت ہوئے، تو یہ بھی ان کی مسند احمد ہے، جن میں انہوں نے صحابہ کرام اور بھی کئی، یعنی ترتیب کے ساتھ اشرم مبشرہ کے پہلے ذکر کیا، اس کے بعد اہل بیت کا، بہت بڑی کتابت کی، میں 30 جلدوں میں یہ کتاب ہے، یا مختلف نسخے ہیں، کوئی 25 جلدوں میں، کوئی 30 جلدوں میں۔ اسی طرح امام دارمی ہے، ان کا عبداللہ بن عبد الرحمن بن فضل ان کا نام ہے۔ اسی طرح امام دار قطنی، جیسے میں نے اوپر بھی ذکر کیا تھا کہ یہ علم کے ماہر، جیسے علی بن مدینی تھے، اسی طرح امام دار قطنی، اسی طرح امام البیہقی، ان کی بھی کتاب ہے سنن البیہقی کے نام سے۔ بہرحال مختصر سا آج کے مین میں مشہور محدثین کے بارے میں نے پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک سوال تھا کہ روزہ عرفہ کا ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے گناہ؟ تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، بعض نے کہا کہ کبیرہ بھی، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھنے سے جھڑتے ہیں، تو یہ سارے صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے۔